جیسے یعنی میں کچھ مثالیں آپ کو دوں گی. سفیان بن عبداللہ البجلی رسول اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول زیادہ نہیں، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں میں ایک کام کروں اور میں جنت چلا جاؤں، میں پکا رہوں گا. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا پھر ثابت قدم ہو جاؤ. اب یہ ہے کہ کنسسٹنسی تو چاہیے، لیکن کس چیز کی؟ ایمان کی. اب یہ ایمان کے ساتھ انسان کا تعلق کیسے جڑا رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور کبھی متفرق نہ ہو. سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو اللہ کی رسی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حبل اللہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو پکڑنا، وہ کیا ہے اللہ کی رسی؟ تو انہوں نے کہا القرآن حبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی مضبوط رسی. تو قرآن کو تھام لیں. اگر قرآن کو تھامنا چاہتے تو کیسے؟ قرآن کو اپنے پاس رکھ لیں، موبائل میں رکھ لیں، قرآن کو جو ہے وہ روزانہ تلاوت کر لیں، یہ سارے ہی کام ہیں. لیکن قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی نا، بیسٹ وے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق رہنا چاہتے ہیں تو قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں. اور اس کے لیے کبھی آپ طالب علم ہوں گے، کبھی آپ قرآن کی تعلیم دے رہے ہوں گے، کبھی قرآن کے خدمت گار بن رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لینا مضبوطی سے انسان کو اللہ کے راستے پہ جمائے رکھتا ہے. اور میں ایک وصیت رسول اللہ کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ سب کا ایشو اور بڑا کمپریہنسو سوال ہے. ایک بار ایسا ہوا، آپ امیجن کر کے دیکھیے گا، بہت لطف اٹھائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے سواری. اب سوچیں کہ اونٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے یا گھوڑے پہ اور پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، انہیں اچھے طریقے سے یاد رکھنا. پھر آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، آپ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے موجود پاؤ گے. اللہ کے احکامات کی حفاظت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی، گویا وہ اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی چیز کسی سے مانگنی ہو فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہے نا صرف اللہ سے مانگو. اور یاد رکھو ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. کتنی پیاری وصیت ہے نا. زندگی کا پتہ چلتا ہے احفظ اللہ یحفظ کا، آپ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے. آپ کے ایمان کی، آپ کی زندگی کی، آپ کے علم کی، آپ کے نیک اعمال کی، اور آپ کے رزق کی، اور آپ کی دنیا کی اور آخرت کی حفاظت کرے گا. لیکن اللہ کے احکامات کی حفاظت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. آمین. جی مصباح ریاض ہے اور میں سینئر ایگریکلچر آفیسر ہوں ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ میں. میم آپ سے ایک کوشچن تھا میرا کہ ہم لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، مطلب تھوڑا بہت پڑھا ہے کہ جو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یہ ہوتا ہے شیطان کے اٹیک ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں نے آیت پڑھی تسبیرون وکان ربک بصیرا، تو یہ آیت مجھے لگی یہ میرے لیے ہے، مجھے اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. میں نے اس کو لکھ کے اپنی دیوار پہ پیسٹ کر دیا. لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد مجھ پہ اتنا زیادہ اٹیک ہوا انگزائٹی کا،
مطلب مجھے نہیں پتہ چلا وہ کیسے ہوا، اور ظاہر ہے فیملی بھی پھر اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے. تو وہ ایک لمحہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ اب شیطان کا حملہ ہو گیا، وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے. جب میں قرآن میں یہ پڑھتی ہوں تو مجھے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. جب شیطان کسی کے دل میں اپنا پاؤں رکھتا ہے، وہ پاؤں کیسے رکھتا ہے؟ ایک خیال ڈالتا ہے. ہمارے علماء اخلاق نے اس کو بہت واضح کیا. حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دل کے اندر خواطر ڈالتا ہے، خیالات. پہلا خیال ڈالا آپ نے، اسے پتہ نہیں چلا، خیال آیا. دوسرا ڈالا، تیسرا، یعنی بندہ کانشیس نہیں ہوتا تو اسے پتہ نہیں چلتا. جب شیطان ڈالتا ہے چھپ جاتا ہے، ڈالتا ہے چھپ جاتا ہے، پھر وہ اس پروسیس کو تیز کر دیتا ہے حتیٰ کہ انسان کو لگتا ہے گویا یہی میرے دل میں. اس کو یہ اپنے اندر سے اٹھتی ہوئی بات لگتی ہے. ہمارے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی انسان خواطر کو قبول کرتا ہے، یعنی خیالات کو، تو یہ ایک فلم کی طرح چل نکلتے ہیں، اور پھر یہ چیز انسان کے ساتھ، انسان کو لگتا ہے یہ میرے دل کی بات ہے. اس کے اندر جب یہ چسپاں ہو جاتی ہے تو یہ اس کا ارادہ بن جاتا ہے. اس ارادے سے عمل وجود میں آتا ہے. اب کرنے والا کام کیا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر تم اپنے اندر شیطان کی کوئی اکساہٹ محسوس کر رہے ہو، پہلا خیال آیا ہے، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں بلاک لگا دو. ہاں بلاک لگانا پڑتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بلاک کافی نہیں ہے. اکساہٹ ہوئی ہے، اللہ کی پناہ میں آؤ. کوئی بلاک مدد نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضروری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ. یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا. اس کو آزما کے دیکھیے. اور میں ایک بہت پیاری دعا آپ کو بتانا چاہتی ہوں. میں نے زندگی میں جب کبھی اس دعا کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت دفعہ، یہ پڑھنے کی ضرورت تو انسان کو رہتی ہے. جس خیال پر میں نے یہ دعا پڑھی ہے تو مجھے بہت فائدہ ہوا. اور میں نے جس کسی کو بتایا ہے، یقین کریں کہ لوگ اتنا زیادہ انگزائٹی اور ڈپریشن سے نکلے، اس چیز سے نکل آئے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون. اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. یہ جو انگزائٹی ہے نا، یہ جو ڈپریشن ہے، اس کے پیچھے یعنی جو انسان کے اندر یہ جو ٹینشن، گھبراہٹ آتی ہے، یہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں سے آتی ہے. شیاطین پیچھا کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں. لیکن نیچرلی جب آپ اتنی آگے تک کی سٹیج پہ چلے گئے تو اتنی آگے جا کے ہمیں، یعنی جو انسانوں کا علم ہے نا، سائیکالوجی بتاتی ہے، اپلائیڈ سائیکالوجی میں اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا تو میڈیسن دیں گے، آپ سوئے رہو، آپ کو جو ہے وہ فیز آؤٹ کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، آپ کی تھراپیز کی جاتی ہیں، کسی طرح سے آپ نکل آؤ. لیکن ان میں سے کوئی طریقہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے جو رحمانی طریقہ ہو. انسانی طریقے ضرور ہیں. میں کسی طریقے کے مخالف یا حق کی بات نہیں کر رہی، لیکن میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، تو اس طریقہ کار کو ہم کیوں نہ اڈاپٹ کریں. مجھے ایک خاتون کی بات یاد آتی ہے. اس نے کہا کہ مجھے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو گیا، اور مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ اب آپ کو ڈپریشنل میڈیسنز لینی ہوں گی. تو اس نے کہا کہ میں ایک ایمان والی عورت ہوں اور میرا اللہ تعالیٰ پر بیلیف ہے، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکڑنا چاہتی ہوں، میں اس کا کلام پڑھوں گی، میں ذکر کروں گی، لیکن میں نے یہ میڈیسن نہیں لینی. اچھا، اب یہ کہ چونکہ ان کے یعنی معاملات ایسے تھے، حالت زیادہ خراب تھی، میڈیکل بورڈ بیٹھا،
سائیکالوجسٹ بیٹھے، باقی لوگ بیٹھے، تو جب ان کے درمیان ساری ڈسکشن ہوئی تو ایک ڈپریشن والی خاتون نے کہا کہ آپ مجھے کہتے ہو کہ میں مٹی سے بنی ہوئی وہ دوا لے لوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اور میں اللہ کے کلام کو اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر میں اس چیز میں اپنے لیے پناہ تلاش کروں؟